سامعین محترم، گزشتہ درس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں آخر میں بالکل آیت نمبر 174 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، اور چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا حقیر مال حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جب حق بتائیں گے اور لوگوں کے سامنے جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، نفع کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے، نقصان کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے، زندگی کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے، موت کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسانوں میں سے کسی کے اختیار میں نہ اپنی جان بچانا ہے نہ کسی اور کی۔ کوئی بھی انسان زمین پر، کوئی بھی انسان، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے، امیر ہے غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی کسی دوسرے کی جان نہیں بچا سکتا۔ بچانے والی ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب یہ لوگوں کو بتلائیں گے، اور یہ سب اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا ہے، تو لوگوں کو مسئلہ پتہ چل جائے گا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ جو چندے، وہ جو شرینیاں، وہ جو دعوتیں، وہ جو ہم مختلف انداز سے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، وہ آنا بند ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کی کتاب چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ دیکھیں اسی صفحے پر، صفحہ نمبر 60 میں دوسری لائن میں اللہ نے لکھا ہے، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن چھپا کر، اللہ کی کتاب چھپا کر، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام چھپا کر لوگوں سے جو مال حاصل کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے شفقت والی، نرمی والی کلام، محبت والی کلام، پیار والی گفتگو اللہ نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا دردناک ہوگا۔ عذاب بھی کیا ہوگا؟ عذاب ایسا ہوگا کہ عذاب کو بھی درد محسوس ہوگا، عذاب کو بھی درد محسوس ہوگا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے ان کو؟ یہ اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے، یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے ان اللہ نزل الکتاب، کہ بے شک اللہ نے کتاب کو اتارا ہے بالحق، ٹھیک ٹھیک، سچ سچ، اور سچ کو ظاہر کرنے کے لیے اتارا ہے۔ زمین پر حق کا بول بالا کرنے کے لیے، سچی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں نا، لفی شقاق بعید، کیوں کرتے ہیں؟ پڑھیے ذرا کیا معنی لکھا ہے؟ لفی شقاق
بعید، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ ضد میں آ کر نیکی سے کیا ہو گئے ہیں؟ بہت دور ہو گئے. بعید بعید، شقاق ضد کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں انہوں نے اختلاف کیا کہ ان کے پاس علم آیا نہیں ہے. ذرا اسی صورت کی آیت، اسی صورت کا کان الناس امتا واحدہ، آیت مل گئی ہے 75 صفحے میں، آخر سے تیسری لائن، اوپر سے چوتھی لائن. کان الناس امتا واحدہ، لوگ سارے کے سارے ایک ہی جماعت تھے. لوگ سارے کے سارے کیا تھے؟ سب موحد تھے. زمین پر کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے، اور یہ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی ہے. ہوئی کیسے ہے؟ 5 بزرگ تھے. کتنے؟ 5، جن کا ذکر اللہ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا ہے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بزرگ جب فوت ہو گئے نا، ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو بڑا افسوس ہوا. اوئے ہوئے ہوئے، ہمارے یہ بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ انہیں ایسے کرو، دفن کرو، دفن کر کے ان کے قبروں کے ساتھ ہی مسجد بنا لو. مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ آپ کے سامنے ہوں گے، یاد رہیں گے، بھولیں گے نہیں. یہ پہلی نسل ہے. اب یہ لوگ جو پہلی نسل تھی نا، یہ اللہ کی عبادت کرتی رہی، صرف وہ سامنے تھے اور ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا، ان کو بھولے نہیں. اب جب اگلی نسل آئی، نیکسٹ جنریشن آئی، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، دیکھو تمہارے باپ دادا تو انہی کو سجدہ کر رہے، یہ دیکھو نا سیدھا قبلہ رخ ہے، سامنے ہے، انہی کو سجدہ کر رہے ہیں. یوں کر کے ان کے اندر کیا پروموٹ کر دیا؟ شرک داخل کر دیا. اب جب شرک ان کے اندر آیا نا، اللہ رب العالمین نے فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو تب بھیجا ہے. پہلے کیا پیدا ہو گیا تھا؟ اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کے بعد اللہ نے انبیاء بھیجے. کس لیے بھیجے؟ مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ماننے والوں کو اللہ کی رضا کی، ماننے والوں کو جنت کی اور کامیابی کی خوشخبری سنانے کے لیے. ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے. کن کو ڈر سنانا؟ جو نافرمانی کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کریں گے، ان کو جہنم کا ڈر سنانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ ساتھ کس کو اتارا؟ کتاب کو بھی اتارا. کس لیے؟ بالحق، اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، ان احکام میں، ان باتوں میں جن میں وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. اب آگے اللہ کا قرآن سنیے، انہوں نے اختلاف کب کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے اختلاف اس میں نہیں کیا، اِلَّا، مگر، الَّذِينَ أُوتُوهُ، ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل آ چکے تھے. اختلاف کیا کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، حق دھرمی کی وجہ سے. میں نہ مانوں، میں یہ نبی، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا، یہ یتیم ہے، اور میں مکہ کا چودھری ہوں، میں طائف کا چودھری ہوں، میں مکہ کا سردار ہوں. اللہ کو ان 2 شہروں میں اس یتیم کے سوا
کوئی اور نبی نہیں ملا؟ اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، اراذلنا، یہ ہمارے کمی ہے، کمی۔ اراذل ارزل کی جمع ہے۔ ارزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رذیل۔ رذیل کسے کہتے ہیں؟ کمی کو، حقیر کو، کم تر کو، جس کا کوئی شان، کوئی وقت، کوئی مقام، کوئی درجہ، کوئی حیثیت نہ ہو۔ بادی الرائے، سطحی رائے والا، سطحی رائے والا۔ غریب آدمی محفل میں بیٹھا ہو، بات کر رہا ہو، تو جو سردار ہوتا ہے، نمبردار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار کسی بندے نے گل کرن دے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ غریب آدمی بات کرے تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہی حالت ہر دور کے اندر رہی ہے۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے ایمان والوں کو، یعنی جنہوں نے ایمان کی طلب کی، جنہوں نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھا، رب کی طرف سے جب ہدایت کی بارش برسی، انہوں نے اپنے برتن کو سیدھا رکھ کر اس برتن میں رب کی ہدایت کو کیا کیا؟ سمیٹا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے انہیں حق کی طرف کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ حق کی طرف کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور میرے بھائی، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اپنے دل کا برتن سیدھا رکھے، جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ پیاسے کو پانی ملتا ہے، پیاسا جب پانی کا طلبگار ہو تب اس کو پانی ملتا ہے۔ اور بچے کو ماں دودھ تب پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے، بچہ دودھ مانگتا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ۔ اللہ بھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ سمجھ آ رہی؟ کیا ہوا؟ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، یہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے نا، کتاب کو نہیں مانتے، کیوں؟ لفی شقاق بعید، وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ضد ہے، ضد بس۔ حالانکہ ابو جہل کو پتا تھا کہ میرا بھتیجا کیا ہے؟ سچا ہے۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ سچا ہے۔ عتبہ شیبہ کو پتا تھا، ولید بن مغیرہ کو، ان سب کو پتا تھا، لیکن کیوں نہیں مانے؟ بغض، ضد، حسد، کینہ۔ اور یاد رکھیے جو بندہ بھی اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے نا، اللہ اسے دنیا کے اندر ہی ذلت آمیز ایسی سزا اس کو دیتے ہیں کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن نے ایک تو ذکر کیا نا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ پورے کا پورا کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ کو میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا آپ کو، اس کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، 10 باتیں اس کے متعلق اللہ فرمائے، 10 عیب سورۃ قلم کے اندر۔ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، مناع، لوگوں کو خیر سے روکنے والا ہے۔ اور جو لوگوں کو قرآن سے روکے وہ کیا ہے؟ قرآن خیر کے سوا کچھ اور چیز ہے؟ قرآن سے بڑھ کر خیر کسی اور کلام کے اندر، کسی اور بات کے اندر، کسی اور گفتگو کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کو قرآن سے روکے،
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان ساری خرابیوں کے بعد یہ حرامی ہے. زنیم کیا ہے؟ حرامی ہے، حرامی. اور یہ بدذات ہی قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے. جو حلال کا نطفہ ہوتا ہے وہ کبھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتا. قرآن کا فیصلہ ہے. دنیا میں ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سورہ زمر کھولیے، 24واں سپارہ آیت نمبر 45 کھولیے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صرف اللہ دا نام کیوں لے رہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جب اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ کیا جائے، او کائنات والو، زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، زمین و آسمان کی ہر اشیاء کا مالک، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. انسانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. جنات کا مالک، فرشتوں کا مالک، نبیوں کا مالک، کتابوں کا مالک، ہر چیز کا مالک. ساری کی ساری ملکیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. جب مالک وہ ہے تو پھر داتا بھی. داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا. دے وہی سکتا ہے نا جو کیا ہو؟ مالک ہو. مالک نہ ہو کسی کی چیز اٹھا کر. جب زمینوں کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک اللہ، عورتوں کا مالک اللہ، مردوں کا مالک اللہ، تو پھر دونوں سے اولاد پیدا کرنے کا مالک بھی کون؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور مالک، اللہ کے سوا کوئی اور جب مالک نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور داتا بھی نہیں ہے. جب یہ کہو گے نا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل منقبض ہو جائیں گے، دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور جب اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جب اوروں کا ذکر کیا جائے گا کہ فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں لجپال ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، اذا ہم یستبشرون، اسی وقت واجی واہ سبحان اللہ یہ نعرے ماریں گے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اذا ہم یستبشرون، اسی وقت خوشیاں منائیں گے. ہاں ہن ہوئی نا گل، اے ہے منن والا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو قرآن نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تم خالص اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کا، ساری مخلوقات سے نفی کر کے عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے. یہی تو ابو جہل کو تکلیف ہوئی. حالانکہ ابو جہل اللہ کو مانتا ہے، ابو لہب اللہ کو مانتا ہے، عتبہ شیبہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ کس نے رکھا تھا؟ اسلام سے پہلے کا ہے نا. جب شرک عام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، درمیان میں کوئی نبی. اور اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. علم ختم ہو چکا ہے، کتاب مسخ ہو چکی ہے، کتاب کے اندر تبدیلی کر دی ہے. عیسائیوں نے تورات میں، انجیل میں، یہودیوں نے تورات میں، انجیل میں رد و بدل کر دیا ہے. اس وقت اللہ رب العالمین نے
اپنا آخری پیغمبر بھیجا اس سے پہلے میرے نبی کے والد کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ کو مانتے ہیں نا جی بابا جی؟ بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اور ابو جہل ملعون نے دعا کی تھی، اللہم، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے کر آ۔ اللہ کو بولو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے؟ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ بھی ساتھ کر سکتے ہیں، اور اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی صورت کی آیت، اسی جو صورت ہے نا، اس کی آیت نمبر 9 کھولیے ذرا۔ اللہ یہاں پر نا مشرک آدمی کی، کافر آدمی کی اور مومن دونوں کی کیفیت اور دونوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضرٌ، کوئی تکلیف، کوئی سختی، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اسی کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو خالص کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ اللہ اگر تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دینا۔ اور جیسے مشرکین کا ذکر اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں نا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور کشتی میں پھنس گئی، کہاں پر؟ گھمن گھیر میں، بھنور میں پھنس گئی، تو دعوا اللہ مخلصین، پھر اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے، کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه، اللہ اگر تو نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، ادھر جیسے ہی پہنچے نا، کہنے فلاں حضرت کا کرم ہوا، فلاں پیر صاحب کا کرم ہوا، فلاں بابے کا کرم ہوا، تو ہمیں کیا مل گئی؟ تو یہاں بھی اللہ یہی فرما دے، اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو خالص دل سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کون؟ اللہ نعمت عطا کرتا، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کا شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فلانے حضرت دا کرم ہویا تے میری کشتی پار لگ گئی، فلانے حضرت جی نے کرم کیتا تے پتر مل گیا، فلانے کا کرم ہوا۔ یہ شریک یہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ کیوں کر رہا ہے یہ؟ لیضل عن سبیلہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے کیا کر دے؟ گمراہ کر دے۔ جب لوگ پوچھیں گے او بتا اتنا عرصہ ہو گیا تھا، 20 سال تیری شادی کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، کہاں سے اولاد ملی؟ کیا کہ فلاں کو گیا سا، اس تعویذ کیتا، اس چھو ماری، اس منتر کیتا تو میرا پتر جم پیا۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے اولاد دی ہے، کس کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں حضرت کا کرم ہوا تو مجھے اولاد مل گئی، تاکہ یہ بندہ بھی اللہ کی طرف نہ جائے، کس کی طرف جائے؟ غیر اللہ کی طرف جائے۔ لیضل عن سبیلہ، قل، میرے پیغمبر ان کو کہہ دے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے اس کفر کے ساتھ اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب غیر کی طرف نسبت کرتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تمتع بکفرک قلیلا، اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے۔ انک من اصحاب النار، تو کیا ہے؟
دوزخی ہے، دوزخی دوزخی. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کی خاطر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت کیا دی ہے، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. نماز بعد میں ہے. مکہ میں کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ ہاں بھائی، 13 سال میں کتنی نمازیں اتری ہیں، کتنے روزے ہوئے ہیں، کتنی حجیں ہیں، کتنی زکاتیں ہیں، کتنے احکام آئے ہیں. جہاد بھی مدینہ میں آ کر فرض ہوا ہے، نماز بھی مدینہ میں آ کر فرض ہوئی ہے، روزے بھی مدینہ میں آ کر فرض ہوئے. سارے احکام کہاں ہوئے؟ مدینہ میں. اور مکہ میں کیا ہوئے؟ لا الہ. قرآن اٹھا کر دیکھو، مکی صورتیں اٹھا کر دیکھو، 3 مسئلے بیان ہیں. عقیدہ توحید بیان ہے، عقیدہ رسالت کا بیان ہے، اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے. ان 3 عقیدوں کے علاوہ مکی صورتوں میں کوئی اور احکام نہیں ہے. عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں. ہاں آگے دیکھیے، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل. اس کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جو ساری رات اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہے، ساجدن سجدے کی حالت میں، وقائمن اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ اور آخرت سے بھی ڈرتا رہتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. ایمان ان 2 چیزوں کا نام ہے. کن چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا، خوف اور امید. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے. صرف خوف یہ بھی نہیں ہے، صرف امید جیسے آج ہمارے معاشرے میں اللہ بخشنہار ہے جی، اللہ غفور الرحیم ہے جی، گناہ کیتی جاؤ، زنا کیتی جاؤ، بدکاری کرتے جاؤ، شراب نوشی کرتے جاؤ، چوریاں کرتے جاؤ، یتیموں کا مال کھاتے جاؤ، حسد، کینہ، بغض، قرآن کی مخالفت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں تو اللہ عذاب دینے والا وہ اللہ کی صفت نہیں، وہ کس کے لیے؟ ہاں ایمان خوف اور رجا، خوف ڈر اور امید دونوں کے درمیان ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈر ہی ڈر ہو تو تب بھی انسان ضائع ہو جاتا ہے، اور صرف امید ہی امید ہو تب بھی انسان ضائع ہے. دونوں چیزیں ہوں گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ بتلا دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں. اوپر والا جاہل ہے اور نیچے والا کیا ہے؟ عالم ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات کے سامنے جھکے، مخلوق کی پوجا کرے، وہ جاہل ہے، اور جو اللہ ہی کی عبادت کرے وہ علم والا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل والے حاصل کرتے ہیں. نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے حاصل کرتے ہیں.